محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا ولدت طاهرا مطهرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف اعزاز و تکریم، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میں نے سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 6 سال کی تکمیل کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب کو ایک بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا کہ اماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پیغمبر اس بچپنی میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے. والدہ کے وصال، انتقال پر ملال کے بعد وہ یتیم بچہ جس کے آنے سے پہلے ابا جدا، آج 6 سال کی عمر میں اماں بھی داغ مفارقت دے گئیں. دنیا میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ بچہ اب تنہا ہے، اس کا شاید کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن قسان ازل نے کچھ اس انداز میں تقسیم کیا کہ دنیا کے تصور میں تو یہ بات آئے گی کہ اب اس کی کفالت کون کرے گا، تربیت کون کرے گا. خدا یہ چاہتے تھے کہ دنیا یہ کہے کہ اس کے تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اور میں رب یہ کر کر دکھانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں کوئی نہ ہو تو اس کا والی اور وارث اللہ کی ذات ہوتی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے وصال پر ملال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا عبد المطلب جو آقا انعامدار کے دادا تھے، اس وقت 118 سال ان کی عمر تھی. اگرچہ مختلف روایتوں میں مختلف عمر منقول ہے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی، 138 سال، اور ایک روایت میں 118 سال. بہرحال اس بڑھاپے کے عالم میں، ضعیف العمری کے عالم میں، اس پیرانہ سالی کے عالم میں دادے نے اپنے پوتے کو سہارا دیا. جس پوتے کی آمد سے پہلے اس کا ابا جدا، 6 سال کی عمر میں امی جدا ہو گئی، اور جناب عبد المطلب خاندان بنو قریش میں، قبیلہ بنو ہاشم میں سب سے بڑے سردار تھے. کعبۃ اللہ کی کفالت ان کے سپرد تھی. حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کے انتظامات سنبھالنا یہ ان کے سپرد تھا. مکہ المکرمہ میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کے انتظامات ان کے سپرد تھے. باہر سے جتنے وفود آتے تھے ان سے ملاقات بھی جناب عبد المطلب فرمایا کرتے تھے. پھر جانے والے قافلوں کو الوداع بھی یہ کیا کرتے تھے. تو اس حیثیت سے عرب کے جتنے قبیلے تھے، خواہ وہ بنو امیہ کا قبیلہ ہو، بنو تیم کا قبیلہ ہو، بنو عدی کا قبیلہ ہو، ان تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ سرداری کا تاج بنو ہاشم کے اس سردار جناب عبد المطلب جو ہاشم کا فرزند ارجمن تھے ان کے سر پر تھا. تو تمام قبیلے ان کا احترام کرتے تھے، ان کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے. پھر جب اللہ کے رسول کی تربیت جناب عبد المطلب نے کرنا شروع کی، اپنی کفالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، تو لکھا ہے کہ آقا کا اگرچہ بچپن تھا اور اللہ نے بچپن میں بھی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ بڑے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے جو پیغمبر بچپن میں کام کر لیا کرتے تھے. اس منظر میں جناب عبد المطلب کے سامنے جو اتنے عظیم المرتبت عہدوں پر فائز المرام تھے، کوئی آدمی جرأت نہیں کرتا تھا کہ سامنے آ کر بیٹھے.
جناب عبد المطلب کے لیے جو منصب اور بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی تھی، کسی آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ہم پلہ اور ہم وزن برابر ہو کر بیٹھ جائے، یا ان کے سامنے جرأت کر کے اس انداز میں گفتگو کرے جیسے کسی عام آدمی کے سامنے بات کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کے صاحبزادے جتنے تھے، جناب حضرت عبداللہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، باقی لڑکے جتنے بچے ہوئے تھے ان میں سے بھی کسی بچے میں اتنی سخت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے گفتگو کر سکے، باپ کے سامنے بیٹھ سکے، باپ جس منصب پر بیٹھتا ہے اس کی عدم موجودگی میں اس تخت پر آ کر بیٹھ جائے، یہ جرأت کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن بچپن میں اللہ نے رحمت اللہ عالمین میں وہ صلاحیتیں وضعیت فرمائی تھیں کہ حضور جب تشریف لاتے، اس کم عمری میں، کم سنی میں 6-7 سال کا یہ بچہ، تو عبد المطلب اپنے منصب پر بیٹھا ہوا ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، رحمت اللہ عالمین کا استقبال کرتا، حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتا، اپنے ساتھ بٹھاتا، اور جب حضور اٹھ کر جانا چاہتے عبد المطلب ایک دم کھڑا ہو جاتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بڑے بڑے رئیس لوگ آتے ہیں، عرب کے امیر لوگ آتے ہیں، سرمایہ دار اور وڈیرے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ اپنی جلالت اور روب کے ساتھ اپنے منصب پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ننھا آپ کا پوتا یتیم محمد جب سامنے آتا ہے آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا تم لوگ نہیں جانتے، میں نے اس بچے کی ولادت کے منظر کو دیکھا ہے، میں نے اس کے بچپن کے یہ تمام مراحل دیکھے ہیں، میں نے اس کی اماں کی جدائی کے بعد اس بچے کا حوصلہ، حلم اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ میں تمام اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے نام کی خوبیاں مجھے بتاتی ہیں، اس کے اسے چلنے کے قدم قدم کی خوبیاں بتاتی ہیں کہ مستقبل میں یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک بنے گا۔ اس لیے میں اس وقت سے اس کا احترام کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ احترام کا قابل ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ارب و عجب کی دنیا میں اس کا احترام کیا جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا احترام کرے گی، میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں۔ جب بھی یہ بچہ آتا ہے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب بھی یہ بچہ آتا ہے میں اس کو سلامی پیش کرتا ہوں، پھر اس کی پیشانی سے ایک نور چمکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس نور کی روشنی یہ اس بچے تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ روشنی ارب و عجم پر بھی چھا جائے۔ جناب عبد المطلب حضور کے بچپنے میں محبوب کا اتنا احترام کرتے، اس بچپن کے دور میں 2 سال تک کفالت ابو طالب عبد المطلب نے کی حضور کے دادا نے۔ اس دوران مختلف واقعات رونما ہوئے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں، اور پھر ان میں ایک ایک واقعہ حضور کی نبوت کی ایک مستقل دلیل تھی، یعنی جو وہ بچہ ہے جس کا بچپن اس کی نبوت کی دلیل ہے، جس کی ولادت اس کی نبوت کی دلیل ہے، جس کا لڑکپن اس کی نبوت کی دلیل ہے، جس کا اعلان نبوت سے پہلا زمانہ اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو لکھا اس وقت عجیب و غریب نوادرات اور ایسے انوکھے اور نرالے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ میں کسی بچے کے لیے ایسے واقعات نہیں ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھی، آشوب چشم، آنکھ کی بیماری سرخ ہو گئی، پانی آنا شروع ہو گیا، اور اللہ کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر بھی ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں بخار آتا ہے ایک آدمی کو، اور جب مجھے بخار آتا ہے تو تم 2 کے برابر مجھے 1 کو بخار آتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب اس کی وجہ؟ فرمایا جیسے تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو، اس کے متلاشی ہو، میں بھی خدا کی رحمت کا متلاشی ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی کو اگر 1 دن بخار آ جائے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب پیغمبر کو 1 دن 2 آدمیوں کے برابر گناہ بخار آتا ہے تو اللہ محمد پر اس سے 2 رحمت برسا دیتے ہیں۔ میں چونکہ رحمت اللہ عالمین ہوں، اللہ کی رحمت کا اور زیادہ مستحق ہوں اور زیادہ متلاشی ہوں، تو اس لیے جب ان بیماریوں کے منصب سے گزرتا ہوں، ان حالات سے گزرتا ہوں، تو اللہ مجھے وہ بیماری دے کر میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آمنہ کے در یتیم کی آنکھ مبارک دکھی، حضور کے دادا کو خیال آیا کہ علاج تو کیا ہے لیکن اس کے لیے جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ دوائی بھی ہو اور دعا بھی ہو، تو دوا کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے اور وہ منتر پڑھتا ہے، اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، اس بچے کو اس کے پاس لے جاؤ۔ جناب عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس راہب کے گھر گئے۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر نہ نکلا، دوسری مرتبہ دروازے پر دستک دی، وہ شخص باہر نہ نکلا،
तीसरी मर्तबा हुजूर के दादे ने जब दस्तक दी, वो न निकला तो एक दम राहिब ये कहता है, मैं जिस जगह बैठा हुआ था मैं हैरान हो गया कि एकदम जमीन को हिली जैसे ज़लज़ला आता है और एक तूफान नुमा आंधी मुझे महसूस हुई। मैं एकदम उठ के दौड़ा और भागा। जब मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक नन्हा सा छोटा बच्चा सामने खड़ा है जिसके हुस्न का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती, और एक बूढ़ा आदमी उसकी उंगली पकड़ कर खड़ा हुआ है। मैं समझ गया कि यह आधी आम आधी नहीं, ये सबसे आम ज़लज़ला नहीं, ये तूफान नुमा आधी ऐसी नहीं, ये फिर हकीकत मुझे उठाना मकसूद था कि जल्दी दौड़, इस हसीन का दीदार कर, जल्दी आ, इस बच्चे से मुलाकात कर। बाहर निकल कर कहा, आप कहां से तशरीफ लाए? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना तारुफ कराया कि मैं काबतुल्लाह का वो रईस अमीर हूं या वहां का मुजावर हूं जो काबे की सरपरस्ती करता हूं, वहां के इंतजामात संभालता हूं। ये मेरा बेटा है, इसके आंख में दर्द है, इसका इलाज कीजिए, कोई दम कर दीजिए, कोई इसके लिए दवा दे दीजिए। तो उस राहिब ने हुजूर के चेहरे को देखकर एक जुमला कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? उसने कहा मैं सच कह रहा हूं। कह लगे आपकी जबान से जुमला निकला है कि ये मेरा बेटा है, और मेरा इल्म मुझे बताता है ये तेरा बेटा नहीं, ये यतीम है, इसका अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वाकई ये मेरा पोता है, बेटा नहीं, इसका अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुका है। कैसे लाए? कहा आंख दुख रही है, आंख के इलाज के लिए लेकर आया। तो फरमाया अच्छा अगर इसलिए लाए हो तो फिर मैं तुम्हें बताऊं, इस बच्चे का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं, इसका इलाज तो अल्लाह ने इसके लुआब में रखा है। इसके अपने मुंह में इस बच्चे की बीमारी का इलाज मौजूद है कि इसी का लुआब लो, इस बच्चे की आंख पर लगा दो, अल्लाह इसको शिफा दे देंगे। और फिर वो तारीख बताती है इस्लाम की कि यही वो लुआब दहन था जो सिद्दीक की ओरी पर लगा, यही वो लुआब दहन था जो अली की आंख पर लगा, यही वो लुआब दहन था जो बीमारियों में शफा का काम देता रहा, यही वो लुआब दहन था जिसने मुश्किलात में काम किया, यही वो लुआब दहन था जो 3 आदमी के खाने में पहुंचा, 300 को किफायत कर गया। तो एक पैगंबर के लुआब का असर था जो नबुव्वत के ऐलान से पहले बचपन में ये तासीर दिखा रहा है, ऐलान नबुव्वत के बाद उसकी तासीर का क्या मंजर होगा। ये एक अजीब सा वाकया रूनुमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं हबशे गया एक दफा, उस वक्त हबशे में इनकलाब आया था, शाह हबशा एक नया हुक्मरान आया नजाशी से पहले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे साथ पूरा काफिला था, मैं उस काफिले में साथ था। जब जाकर मैं पहुंचा तो उस बादशाह ने जल्दी से उठा और मेरा इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद उसने मुझे अपने करीब बुलाया, सब लोग बादशाह के सामने बैठे, मुझे शाह ने अपने तख्त पर अपने साथ बिठा लिया। बिठाने के बाद उसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। पूछा आपके बाप का नाम क्या है? फरमाया मैंने अपने बाप का नाम बताया कि मैं हाशिम का लड़का हूं। आप कहां से आए हैं? मैंने कहा मैं मक्का मुकरमा से आया हूं। आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं तिजारत का काम भी करता हूं और वहां की सरदारी भी अल्लाह ने मेरे सपुर्द कर रखी है। तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब फिर मैं तुझे एक बात बताता हूं, क्या करीब तेरे घर में, तेरे खानदान में मेरे इल्म के मुताबिक या वो बच्चा पैदा हो चुका है या फिर वो बच्चा पैदा होने वाला है। उस बच्चे का हुलिया उसने फिर बयान किया कि उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका कदकाठ ऐसा होगा, उसमें खुदा हुस्न इस कदर रखेगा कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा हसीन उसके हुस्न का मुकाबला न कर सकेगा। अल्लाह उस बच्चे को बचपन में तदब्बुर और हौसला अता फरमाएंगे, खुदा उसे इल्म अता फरमाएंगे। वो अल्लाह की तरफ से उस इल्म का मालिक होगा कि दुनिया में वो उलूम किसी को नहीं दिए गए। फिर उस बच्चे को अल्लाह उसके सर पर नबूवत का ताज रखेंगे, वो यतीम होगा, उसका अब्बा भी फौत हो जाएगा, 6 साल की उम्र में उसकी मां भी दुनिया से रुखसत हो जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब मेरे इल्म के मुताबिक यकीनन वो बच्चा तेरे खानदान में होना चाहिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो तू कह रहा है यकीनन वही बात है, बच्चा मेरे घराने में पैदा हुआ है, बच्चे का नाम मैंने मोहम्मद रखा है, उसके अब्बे का नाम अब्दुल्ला था, आने से पहले वो फौत हो चुका था। गुज़िश्ता साल जब उस बच्चे की उम्र 6 साल थी उसकी अम्मी इंतकाल कर गई है, अब मैं उसकी किफारत कर रहा हूं। अब 7वां साल उसकी उम्र का है और मैं 13 साल में हूं, ज़ईफ़ुल उम्र हूं, बुढ़ापे के आलम में हूं, पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी है। उसने कहा हफ्से की शाह ने कहा अब्दुल मुत्तलिब काश उस वक्त खुदा तुझे भी जिंदा रखे और मैं भी जिंदा हूं जब वो मोहम्मद नबूवत का ऐलान करेगा, उसके सर पर नबूवत का ताज आएगा, दुनिया उसके कदमों में झुकेगी, शाम के महल्लात उसके ज़ेरे असर आ जाएंगे और फिर जब वो आसमानों की सैर पर जाएगा तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे। वो एक अनकरीब ज़माना आने वाला है
کاش میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بچے کا دارالحکومت مدینہ یثرب کی سرزمین پڑے گی، میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس محمد کا کلمہ پڑھ کر اس کی نبوت کا اقرار کروں گا، اعتراف کروں گا۔ یہ شاہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر جب پیغمبر مدینہ میں تشریف لائے، ابھی حضور مکے میں تھے، اعلان نبوت کیا تھا، تو وہ شاہ حبشہ جو اس کے جانشین بنا تھا، جب اس نے وہ پہلے بادشاہ کی پیشین گوئی کی باتیں پڑھی، اس نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس بچے کا بچپن بتاتا تھا کہ اس کی نبوت کتنی عظیم ہوگی، اس کی یہ کم عمری بتا رہی ہے کہ اس نے بڑا ہو کر کتنی خوبیوں سے گزرنا ہے، بڑے ہو کر اس نے دنیا میں کیا کیا انقلابات برپا کرنے ہیں۔ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حضور کی عمر یہ 7 سال ہی تھی، یعنی یہ دادے کی کفالت کے زمانے کے واقعات بتا رہا، جو 2 سال دادے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اس دوران یہ واقعات رونما ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ سے باہر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ چھوٹے بچے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کھیلتے ہیں، اور یہ حضور کی خوبی ہے، حدیث میں آتا ہے محبوب بچپن میں روتے نہیں تھے، بلکہ ایک روایت میں ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کا جھولا جھلاتی سلا کر، اور جب میں کہیں کام کاج پہ چلی جاتی تو میں کیا دیکھتی کہ کافی دیر ہو گئی، واپس آ کر دیکھتی تو جھولا پھر بھی جھول رہا ہوگا۔ اور جب جوانی میں پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا اعلان نبوت کے بعد کہ محبوب آپ کی اماں یوں کہتی تھی، کیا سبب ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، فرشتے آ کر میرے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہ تو بچپن کی باتیں، یہ تو اب میں نے یوں اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنے جھولے میں سوتا تھا اور چاند کو اوپر دیکھتا تھا تو میں یوں انگلی سے اشارہ کرتا تو چاند میرے اشارے پہ رقص کرتا تھا، کھلونا بن جایا کرتا تھا۔ یہ سارے مناظر اللہ نے مجھے بچپن میں خوبی عطا فرمائی تھی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس بچے کا بچپن اتنا عظیم ہے اس کی جوانی کتنی عظیم ہے، جس کا اعلان نبوت سے پہلے کا دور اتنا عظیم ہے، اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ وہ کتنی خوبیوں والا آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے سیر کرتے ہوئے مکے سے باہر پہاڑوں میں چلے گئے، واپس تشریف لانے کا راستہ بھول گئے۔ پہاڑ اور ریت کے ٹیلے یہ 2 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پاؤں کے نشان برقرار نہیں رہتے تو آدمی راستہ بھول جایا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کے راستے کا پتہ نہیں چلتا، میں اور کہیں نہ جاؤں یہیں پر بیٹھ جاؤں۔ یہ فرق ہے عام بچوں میں اور پیغمبر میں۔ عام بچہ ہوتا تو اور آگے چلتا اور آگے چلتا، روتا چیختا کہ کہیں تو جا پڑوں گا، لیکن پیغمبر کی خوبی یہ ہے کہ جب راستے کا پتہ نہیں چل رہا تو حضور وہاں پر بیٹھ گئے، آرام فرمایا کہ اللہ اس کا حل پیش کریں گے۔ حضور بیٹھے تھے کہ اچانک اختلاف روایت ہے ابو جہل یا ابو لہب ان 2 میں سے ایک آدمی آیا، اونٹنی پر سوار تھا، اس نے حضور کو دیکھا، اونٹنی کو بٹھا دیا اور کہا محمد خیر ہے، آپ گھر سے آئے ہیں، شاید راستہ بھول گئے ہیں، آؤ میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں۔ اس نے اونٹنی بٹھائی، حضور کو کہا میری پشت میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جا، میں تجھے گھر لے کر چلتا ہوں۔ حضور کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پشت بٹھایا، اونٹنی کو اٹھایا، نہ اٹھی، چلایا نہ چلی، حتیٰ کہ غصے نے آ کر چابک مار کر کہا کیا بلائے چلتی نہیں؟ تو جب اس نے چابک مارا اونٹنی تو نہ اٹھی، حاطف غیب نے ایک آواز دی کہ اے ظالم ابو جہل ہوش کر اس کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہو جس کو خدا نے 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑا کرنا ہے، یہ بچہ تیرے پیچھے بیٹھے اونٹنی کیسے چلے گی؟ ابو جہل نے اٹھایا اور حضور کو آگے بٹھایا، اونٹنی ایک دم چھلانگ مار کر اٹھ کر کھڑی اور چلنا شروع ہو گئی، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے عبد المطلب کو بتایا کہ تیرا بیٹا اس بچپنے کے عالم میں یہ اس کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس کا بچپن ایسا ہے پتہ نہیں جوان ہو کر اس نے کیا کام کرنے۔ اور ابو جہل نے تو اس وقت بھی تنقیدی لہجے میں ایک بات کہی کہ میں نہیں سمجھتا اس کے بچپن کے حالات ایسے ہیں، جوان ہو کر یہ کیا گل کھلائے گا۔ حضور کے بچپن کے تمام تر وہ واقعات تھے جو دادا کی زندگی میں یہ واقعات رونما ہو۔ بنی مدلج ایک قبیلہ ہے عرب میں، اس قبیلے میں نجومی بڑے ہوتے تھے اور قیافہ شناس، یہ لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے 7 سال کی عمر میں، 7 یا 8 سال کی، یعنی دادے کی کفالت کے زمانے میں سو رہے تھے، تو اس نے حضور کے پاؤں کو دیکھا، پاؤں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا ہے،
میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، یہ اس کی نشانی میرے پاس ہے۔ تو اس نے کہا یہ اس کے پاؤں اور وہ پیر، وہ نشان پاؤں کا جو اس وقت مقام ابراہیم پر نصب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات جو آج بھی مقام ابراہیم پر لگے ہوئے ہیں، جن پر خلیل جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، بنیاد رکھی تھی، اور اللہ نے اس پتھر میں وہ طاقت پیدا کر دی تھی کہ خلیل آپ کو سیڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اشارہ کرتے چلے جائیں، پتھر اوپر ہوتا چلا جائے گا، آپ بنیاد رکھیں گے، نیچے آپ کو آنے کی ضرورت پڑے، پتھر خود بخود نیچے بیٹھ جائے گا۔ اور آج کل کے دور میں اگر نہ سمجھیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنس کا دور ہے، آپ نے بھی تو ایسی ایجادات کر لی ہیں، بٹن دباؤ لفٹ کا، سینکڑوں بہت بڑی کئی منزلوں کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں، پھر اسی بٹن کو دباتے ہیں، وہی لفٹ آپ کو نیچے لے کر آتی ہے۔ اللہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے ابراہیم کو مقام ابراہیم والی لفٹ عطا فرمائی۔ خلیل نے وہ پتھروں کی پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی بنیاد رکھی، پھر اس پتھر میں اللہ نے اتنی نرمی پیدا کی کہ خلیل نے جہاں قدم رکھے ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر میں پڑ گئے، اور نشان بھی اس انداز میں کہ پاؤں کے تلوے پر جو لکیروں کے نشانات ہوتے ہیں وہ نشان تک وہاں پر موجود ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس نجومی نے کہا حضور کے دادے کو کہ اس بیٹے کے پاؤں، اس بچے کے پاؤں اور اس ابراہیم خلیل کے پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ قدم جڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے خلیل نے جو کعبے کو پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اس کعبے کی آبادی کے لیے محمد کو بھیجنا، یقین یہی ہے کہ یہ بچہ وہی ہوگا۔ تو ابو طالب حضور کے دادے عبد المطلب نے فرمایا ہاں ہاں پھر یقیناً اگر یہ بچہ وہی ہے تو میں نے اس بچے کا نام محمد ہی تو رکھا تھا۔ ہم بڑا سوچتے رہ گئے کہ اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے، بے ساختہ تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کا نام محمد رکھ دیا جائے، ہم نے محمد رکھا۔ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہی نام آتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے یہ وہ خلیل کی دعا بن کے آیا ہے، اس لیے اس کے قدم بتاتے ہیں کہ قدم ابراہیم سے ملتے ہیں، تو قیامت تک یہ چلے گا بھی ابراہیم کے قدموں پر، اس لیے اس کی امت کو ملت ابراہیم کہہ دیا گیا ہے۔ ہم امت محمد کی ہیں اور ملت ابراہیم کی۔ ملت ہم کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم کی، اور امت ہم کس کی ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک بات کی ذہن میں رکھیں، جیسے ابراہیم نے حضور کو اللہ سے مانگا ہے، ایسے ابراہیم نے اس امت کو بھی اللہ سے مانگا ہے۔ یہ امت بھی بن مانگے نہیں آئی، خلیل نے دعا مانگی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ میری امت میں میری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر، مسلمان پیدا کر، وہ فرما بردار طبقہ پیدا کر جو پیغمبر کے چار کے نذرانے پیش کر دے، آنے والے محمد پر ہر قسم کی قربانی پیش کرے، پیغمبر کا ساتھ نہ دے نہ چھوڑے۔ اس لیے امت مسلمہ کی تمنا اور دعا کرتا ہوں۔ تو دعا میں امت مسلمہ مانگی گئی، تو مانگی امت مسلمہ، اللہ نے امت پیغمبر کی بنا دی، اور جب مانگا تو جس نے مانگا اس کی ملت بنائی کہ محبوب تو بھی ابراہیم کی ملت میں شامل ہے، تیری امت میں ابراہیم کی ملت میں شامل ہے۔ تو ہم امت محمد کی ہیں، ملت ابراہیم کی۔ ہم ملت کس کی ہے؟ خانپور میں تو کم اشتہار لگے ہیں، ملک کے اور حصوں میں بہت زیادہ اشتہار چھپے ہیں۔ 30 ستمبر کو ایک جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پر، جن لوگوں نے اخبارات پڑھے ہیں یا جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں۔ وہاں ایک طبقے اور ایک فرقے نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے کے اشتہاروں پر ایک لفظ لکھا ہوتا تھا قائد ملت جعفریہ۔ کیا لکھا ہوا ہوتا تھا؟ قائد ملت جعفریہ۔ اور ہم کون سے ہیں؟ ملت، سارے بولیں ملت ابراہیم، ہم ہیں ملت ابراہیم۔ تو جس کا ابراہیم سے تعلق نہیں، ابراہیم نے جس نبی کی آمد کے لیے دعا مانگی تھی اس نبی سے تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس امت کے لیے دعا مانگی تھی کہ امت مسلمۃ لک، اور امت مسلمہ میں سب سے پہلا طبقہ پیغمبر کی صحابہ کی جماعت کا طبقہ ہے، خلیل نے ان کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور ان دونوں دعاؤں میں تطبیق دیکھے، لفظ امت مسلمہ پہلے ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا بعد میں ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ پہلے جماعت مانگتا ہوں، پھر پیغمبر مانگتا ہوں، پہلے نبی تیار مانگتا ہوں، پھر محبوب کو مانگتا ہوں، پہلے صحابہ مانگتا ہوں، پھر محبوب کے آنے کا مطالبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ مقتدی نہ ہو وہ امام کن کا بنے گا، یہ مرید نہ ہو وہ مرشد کن کا بنے گا، یہ غلام نہ ہو وہ سردار کن کا بنے گا، یہ تابعدار نہ ہو وہ آقا کن کا بنے گا۔ اس لیے پہلے جماعت دے پھر محبوب دے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق پیغمبر کو امت مسلمہ صحابہ کی فرمانبردار جماعت بھی دی، پھر وہ محبوب بھی عطا کیا۔ تو
اب جو آدمی ابراہیم کی امت بن کر آئے، ملت بن کر آئے گا تو وہ ہوگا امت مسلمہ. کیا ہوگا؟ امت مسلمہ. مسلمہ کے معنی فرما بردار. تو نبی کی سب سے زیادہ فرما برداری کس نے کی؟ صحابہ نے. کس نے کی؟ صحابہ نے. تو جو امت مسلمہ کو امت نافرمان کہے کہ صحابہ فرما بردار نہیں تھے، معاذ اللہ، انہوں نے تابعداری نہیں کی تھی، تو اللہ نے ان کے متعلق پتہ کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے کہا جو خلیل کی دعا کا قائل نہیں، وہ اپنے آپ کو خلیل کی ملت نہ کہلوائے، وہ ملت ابراہیمی کہلوانے کے قابل نہیں، وہ ملت جعفریہ بن جائے. یعنی ابراہیم کی ملت سے نکل جائے. ابراہیم کی ملت سے جب نکلا تو وہ نبی کی امت میں رہا. جو یہ کہے کہ میری ملت ابراہیم کی ملت نہیں، میں ملت جعفریہ کا ہوں، تو آپ بتائیں جو ابراہیم کی ملت میں شامل ہے وہ نبی کی امت میں بھی شامل ہے. تو جو ملت ابراہیم سے نکل جائے وہ نبی کی امت میں رہے گا، اور جب نبی کی امت میں نہ رہا تو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوا یا کافر؟ کافر ہو گیا. بات دور نکل جائے گی. میں اس موضوع پر کہ حضور کی عمر 7 اور 8 سال تھی، آج صرف یہ باتیں بتا رہا ہوں. تو رحمت اللہ علیہ جب 8 سال کی عمر میں تھے، اس وقت سب سے بڑا سانحہ جو حضور کے لیے ہوا وہ دادے کی جدائی کا تھا. اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرا دادا مجھے اب بھی یاد ہے کہ ویسے بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، 13 سالی تھی، لیکن اللہ کے ہاں جب پہنچے اور مجھے وہ داغے مفارقت دے کر گئے، مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے دادے کا جب جنازہ اٹھا، جب ان کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا تو میں دادے کے سرانے بیٹھا ہوا تھا، دادے کے چہرے کو تک رہا تھا. اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میرے دادے کا جنازہ اٹھا اور مجھے دفن کرنے کے لیے لے گئے تو میں 8 سال کا ننھا بچہ دادے کے میت کے پیچھے روتا جا رہا تھا کہ واقعی اللہ کی تقدیر کا عجیب فیصلہ ہوا. آنے سے پہلے ابا جدا، 6 سال سے امی جدا، آج 8 سال سے دادا جدا. مگر دادا نے اس آخر عمر میں، اس بیماری کے عالم میں اپنے بڑے لڑکے کو جو اس وقت ان بچوں میں بڑا بیٹا تھا ابو طالب، اس کو بلا کر اپنے قریب بٹھا کر کہا دیکھ تو اپنی اولاد کی تربیت تو کرے گئی، ان کا خیال تو کرے گا، لیکن میری وراثت تیری طرف منتقل ہونے والی ہے، میرے منصب تجھے منتقل ہو جائیں گے، جن عہدوں پر میں فائز ہوں اہل عرب تجھے اس عہدے پر لے آئیں گے. اس لیے تیری ذمہ داری میں رکھتا ہوں کہ یہ بچہ میں نے اس کو نہیں پالا، اس کی ماں نے اس کو نہیں پالا، اس کے باپ نے اس کو نہیں دیکھا، یقیناً اب بھی تو نہیں پالے گا. پالنے والی اس کی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لیکن اطمینان قلب کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں پر اس بچے کو ترجیح دینا، اپنی اولاد پر عبداللہ کے فرزند کو ترجیح دینا، اپنے قبیلے پر اس عبداللہ کے بیٹے کا خیال کرنا، اس کو ترجیح دینا، اس کا لحاظ کرنا، اس کو تنہا نہ چھوڑنا، اس کا خسف و حضر میں خیال کرنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا. دادے کے وصال کے بعد حضور چچے کی کفالت میں آئے، لیکن وہ پیغمبر کے وہ زمانہ آ چکا تھا. حضور کی عمر 8 سال ہو گئی تھی اور آمنہ کے ذرے یتیم اب اپنے بہت سارے معاملات کو چونکہ یتیم تو یہ 55 پیغمبر کا دادے کے ساتھ گزرا، چچا کے ساتھ گزرا، وہ بھی انداز میں پاک صاف. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو طالب نے اپنی زندگی میں جو واقعات دیکھے، عام عادت اس کی یہ تھی کہ دسترخوان پہ جب کھانا رکھتا نہیں کھاتا تھا جب حضور کو دسترخوان پر ساتھ نہ بچھاتا. اور کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس یتیم بچے میں یہ خوبیاں دیکھی ہے کہ ہمارے دسترخوان پر ہم قلیل المال ہیں، کثیر العیال ہیں. اس پر گزارا کیا کرتا تھا، اولاد بہت زیادہ تھی، بچوں کو پالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. مگر جب محبوب اس کے گھر میں آئے، اس نے تو پیغمبر کو کیا پالا، نبوت ابو طالب سے پورے خاندان کو پالا کہ جب حضور دسترخوان پر ہوتے، برکتیں رحمتیں نازل ہوتی، اللہ کی طرف سے عنایتیں نازل ہوتی. ابو طالب کہا کرتا تھا کہ جب یہ بیٹا نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس انداز میں دلیل ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد والی زندگی بھی اس کے مطابق کرے. یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں. ایک عالم علم حاصل کرنے سے پہلے جہالت کے دور میں ہوتا ہے، شاید بےہودہ الفاظ زبان سے کہہ بیٹھا ہو، کسی کو گالی گلوچ دے بیٹھا ہو، غلط کام کر بیٹھا ہو، نماز چھوڑ بیٹھا ہو، ذکر اذکار ترک کر بیٹھا ہو. لیکن علم حاصل کرنے کے بعد یا کسی اللہ والے سے رابطہ اور تعلق جوڑنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں جی اب نیک آدمی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا ہے،
اللہ والے کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی ہے، اب دین کا علم اس کے پاس آ گیا ہے، زندگی بدل گئی ہے، پہلے اور حالت تھی اب اور حالت ہے، پہلے کبھی مسجد بھی نہیں آیا تھا اب مسجد سے باہر نکلتا تھا، پہلے اس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں تھی اب اس نے اپنے چہرے کو پیغمبر کی سنت سے مزین کیا ہے، پہلے اس کی کیفیت اور ہوا کرتی تھی اب اس کی کیفیت اور ہے۔ یہ حالات بدلا کرتے ہیں لیکن پیغمبر کے لیے یہ نہیں ہوتا، جو نبی کا بچپن ہوتا ہے جوانی میں وہی کچھ ہوتا ہے، جو اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی ویسے ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی میں تضاد نہیں ہوتا، پیغمبر کی سیرت میں تعارض نہیں ہوتا، نبی کی زندگی میں اختلاف نہیں آتا کہ پہلا دور اور ہو اور بعد کا دور اور ہو۔ یہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا پہلا دور جہالت اور گمراہی کا، بعد میں علم اور ہدایت کا آتا ہے۔ نبی کا بچپن بھی ہدایت والا ہوتا ہے، نبی کا بڑھاپا بھی ہدایت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس عمر میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضور کی عمر جب 10 سال کی تو لکھا ہے اس سال کعبے میں زبردست بارش ہوئی، اور اللہ آپ سب کو بیت اللہ دکھائے، آمین کہیں، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ تو جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے ان سے پوچھئے، کعبہ عام مکہ المکرمہ کے قرب و جوار کے محلوں کی نسبت بہت ہی نچلی جگہ پر واقع ہے، قرب و جوار کی عمارت سے بہت اونچی، اور وہاں جب بارش ہوتی ہے تو سارا پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے تو بیت اللہ بھر جاتا ہے پانی، اور بعض دفعہ اگر بارش مسلسل ہو رہی ہو تو یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ کئی کئی گھنٹے طواف رک جاتا ہے۔ اب تو انتظامات حکومت کے بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں کہ پانی فوراً نکال لیا جاتا ہے، لیکن کعبہ ہے ایسی جگہ پر۔ تو حضور کی عمر 10 سال تھی، سخت طوفانی بارش ہوئی، بارش میں کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا۔ ابو طالب نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہیے۔ جب دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کے دوران لوگ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، پتھر جمع کر رہے تھے، دے رہے تھے، ہر آدمی خوشی میں اس میں حصہ ملا رہا تھا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، میں بھی شریک ہو جاؤں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، خدا کے گھر میں میرا حصہ بھی مل جانا چاہیے۔ اور اس زمانے میں اس جلالت اور گمراہی کے دور کی بات یہ ہے کہ لوگ ننگے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، کپڑے اتار کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے کپڑے شاید سود کی رقم کے ہوں، جسم تو سود کی رقم کا نہیں، اس لیے پاک صاف ہو کر طواف کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ننگے طواف، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سود کو کتنی بڑی لعنت سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان سود کھاتے ہیں، وہ سود کو اتنا بڑا عیب تصور کرتے تھے کہ سود کا کپڑا پہن کر وہ کعبے کا طواف کرنا برداشت نہیں کرتا، حرام کاری سے کمایا ہوا کپڑا پہن کر کعبے کا طواف کرنا برداشت نہیں کرتا۔ ہم ساری دنیا کی سود کی رقم، پوری دنیا کی رشوت کی رقم، پوری دنیا کی چٹی دلالی کی رقم پیران عظام اور بزرگوں کو نذرانے کے طور پر جا کے پیش کر دیتے ہیں، حضرت یہ قبول فرما لیجیے۔ اب جو مولوی اس قسم کی رقم کھائے گا اس کی دعا خاک قبول ہوگی۔ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کعبۃ اللہ میں۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے چھوٹے بچے ہو، پتھر وزنی ہے، عمر 10 سال ہے، اٹھائے نہیں جاتے، آپ ایسا کریں اگر شوق ہے ہی اٹھانے کا۔ تو حضور نے تہ بند باندھ رکھا تھا، تو چچا نے کہا یہ تہ بند کھول کر کے کندھے پہ رکھ دوں اور اوپر پتھر رکھتا ہوں تاکہ پتھر اٹھانے میں آسانی ہو۔ اور جو ہی جناب عباس نے تہ بند کو ہاتھ لگایا، کھولنے کا ارادہ کیا، ابھی تہ بند کھلا نہیں، حدیث میں آتا ہے حضور بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے اور بے ساختہ ایک جملہ نکلا، میرا ازار، میری چادر، میرا تہ بند کہاں ہے؟ فوراً ہاتھ پر کپڑا ڈالا گیا، اشارہ کر کے بتایا گیا کہ لوگوں، جو پیغمبر بچپن میں اتنا معصوم ہے، اتنا پاک ہے کہ اس کا وہ حصہ جس کے ڈھکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ڈھکنا فرض قرار دیا ہے، جو پیغمبر 8-10 سال کی عمر میں اس حصے سے پردے کو اٹھانا، کپڑے کو ہٹانا برداشت نہیں کرتا، وہ پیغمبر اعلان نبوت کے بعد امت کی بے پردگی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حضور کا بچپن اس انداز میں گزرا، آپ پر چادر ڈال دی گئی۔ اور ایک روایت مجھے یاد آئی کہ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ حضور جب میرے گھر ہوتے تھے تو اس وقت حضور نیند کر رہے ہوتے تو سوئے میں حضور کا کپڑا اگر ادھر ادھر ہٹ جاتا تو میں کیا دیکھتی کہ اچانک شاید اللہ کی طرف سے فرشتے آتے جو کپڑا اٹھا کر پھر حضور کے جسم پر ڈال دیتے تھے۔ یعنی بچپن میں یہ معصومیت کی کیفیت تھی،
बचपन में पैगंबर इस अंदाज से गुजरे थे। नबी इसलिए मासूम है कि महबूब जिस उम्मत जो आपको अल्लाह दे रहे हैं इसमें आपने वो मुकद्दस जमात भी पैदा करनी है। आमतौर पर होता यह है कि शागिर्दों की तारीफ उस्ताद की तारीफ है, शागिर्दों का मनसब उस्ताद का मकाम है, शागिर्दों का मकाम उस्ताद की हैसियत को बुलंद करता है। लोग कहते हैं अगर शागिर्द कितना अजीम है उस्ताद कितना अजीम होगा, जिसने इसने इल्म हासिल किया है ये इतनी खूबियों का मालिक है, वो खुद कितनी खूबियों का मालिक था। अल्लाह के इल्म में में था कि बाद में पैगंबर की जमात पर तनकीद करने वाले बहुत आएंगे, इसलिए तनकीद से पहले नबी की जिंदगी को देख लें कि जिस पैगंबर की जिंदगी इतनी पाक है उसकी जमात भी तो यकीनन उतनी अजीम होगी। और फिर आप मुनासबत देखें, हुजूर ने अपनी जमात को अपने आप से जुदा नहीं करार दिया। यूं फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, उनसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत की दलील है। जो मेरे यारों से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। मन अबगदहुम फबुग़्ज़ी अबगदहुम, उनसे दुश्मनी मेरी दुश्मनी की दलील है। जो मेरे यारों का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। आप इस उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखें कि जो सहाबा से मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत किससे है? हुजूर से। किससे है? सहाबा की दुश्मनी किसकी दुश्मनी है? नबी की। अब एक और बात समझें, सहाबा की इताअत किसकी इताअत है? पैगंबर की। सहाबा की नाफरमानी किसकी नाफरमानी होगी? पैगंबर की। तो इस कुलिये को सामने रखकर आप बताएं कि जो सहाबा की तौहीन करे वो दर हकीकत किसकी तौहीन होगी? किसकी होगी? हुजूर की। इसलिए कि हुजूर ने ये फरमाया मन आजाहुम फकद आजानी, जो उनको तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी।